فیصل ذرا ذرا سی بات کو اپنی انا خودداری کا مسئلہ بنا لیتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں بہنوں یعنی ماریہ اور رابعہ میں بھی تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ جب ایک چھت کے نیچے اور ایک چار دیواری کے اندر اس نوعیت کی صورتحال جنم لے لے تو پھر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ضرور سر اٹھانے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ یہی سب کچھ ہمارے گھر میں بھی ہو رہا تھا، جس کا ایک نظارہ چند روز پہلے آپ نے بھی اتفاق سے دیکھ لیا تھا۔ میں جہاں تک سمجھ پائی ہوں، فیصل عمران کو دبانے کی کوشش میں رہتا تھا، اور اس روز بھی زیادتی کی ابتدا فیصل ہی کی طرف سے ہوئی تھی، اور زبانی گالم گلوچ کے علاوہ اس نے عمران کو اچھا خاصا زد و کوب بھی کر ڈالا تھا۔ آپ کی وضاحت اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے متمالانہ انداز میں کہا۔ آپ کے پیش کردہ پس منظر میں عمران کی بڑی معقول صورت ابھر کر سامنے آتی ہے، لیکن دوسری جانب فیصل کا غصہ اور زیادتی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اسے عمران سے ایسی کون سی تکلیف تھی جو آئے دن اسے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ آخر عمران بھی تو اسے کچھ نہ کچھ کہتا ہی ہوگا نا۔ امینہ بیگم نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے وہ کسی راز کو منکشف کرنے جا رہی ہو۔ میں یک ٹک اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، میرا خیال ہے عمران فیصل کو سخت ناپسند کرتا تھا، اسے فیصل سے شدید نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب رابعہ تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران رابعہ سے شدید محبت کرتا ہے، مگر فیصل رابعہ کو جس نظر… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو امینہ بیگم چونک کر بولی، آپ کو اس معاملے کے بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق فیصل نظر کا اچھا انسان نہیں تھا، وہ رابعہ پر بری نگاہ ڈالتا تھا۔ رابعہ کی بنسبت عمران نے یہ بات جلدی محسوس کر لی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ واقعی فیصل کی نیت میں ٹیر موجود تھی۔ جب عمران نے اس حوالے سے مجھے بتایا اور میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تو پتہ چلا وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ رابعہ فیصل کو دلہا بھائی سمجھتی تھی، اور وہ اس کے لیے دل میں کسی اور ہی قسم کے جذبات اور ذہن میں کسی اور ہی نوعیت کی سوچ رکھتا تھا۔ اور اس روز بلڈنگ کے بعد جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس کا سبب بھی یہی معاملات تھے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اس دن تو الٹا چور کوتوال کو پیٹنے والا معاملہ ہو گیا تھا۔ اس فتنے کی جڑ میں فیصل بیٹھا ہوا تھا، وہ ہی اصل قصوروار تھا، لیکن بری طرح عمران کو مارا پیٹا گیا۔ اس رات میں نے فیصل کو کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، مجھے اچھی طرح یہ محسوس ہو گیا تھا کہ فیصل کو اپنے پاس ٹھہرا کر میں نے سنگین غلطی کی تھی۔ جب میں نے اس کی کوتاہیاں اور غلطیاں گنوائیں تو وہ الٹا مجھ پر گرجنے برسنے لگا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ میں خواہ مخواہ عمران کی سائیڈ لیتی ہوں۔ میں نے بڑے کڑے الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، میں کس کی مخالف ہوں اور کس کی حامی، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ آج جتنا بڑا تماشا اس بلڈنگ کے اندر اور باہر ہوا ہے، اس کے بعد میں تم سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔ میں اب مزید اپنے گھر کا سکون برباد کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ کی اس دھمکی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تیسرے دن ہی وہ ماریہ اور کاشف کو لے کر کرائے کے فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا، گلستان جوہر میں۔ امینہ بیگم نے جواب دیا، یہ علاقہ ابھی آباد ہونا شروع ہوا ہے، اسے نسبتاً کم کرائے پر فلیٹ مل گیا تھا۔ وہاں رہائش اختیار کیے بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور بے بسی سے بولی، یہ ہے تمام کہانی بیگ صاحب۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر امینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا کہ عمران کو کسی اسلم نامی شخص کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے، آپ اس آدمی کے بارے میں اور کیا جانتی ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں جناب، وہ عام سے لہجے میں بولی، سننے میں یہی آیا ہے کہ اسلم بھی اسی دکان پر کام کرتا ہے جہاں فیصل ملازم تھا۔ اسلم کی رہائش بھی جوہر ہی کے علاقے میں ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ فیصل کو کرائے کا گھر دلانے میں اس نے بڑی مدد کی تھی۔ وقوعہ کی رات اسلم نامی یہ شخص بھی فیصل کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جوہر کی طرف جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے مینا بیگم کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، یہی حالات تھے، وہ استگی سے بولی، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد دکھی لہجے میں کہا، بیگ صاحب، آپ میری نازک پوزیشن کا احساس کر سکتے ہیں۔ فیصل کے قتل کے بعد ماریہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر عمران کو کچھ ہو جاتا ہے تو رابعہ کی زندگی بھی جہنم کا نمونہ پیش کرے گی۔ عمران کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ کسی بھی طرح آپ عمران کو باعزت بری کروا دے تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اور وہ سراپا التجا بن گئی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عمران بے گناہ اور بے قصور ہے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس چکر میں پھنسایا گیا ہے۔ اگر عمران قتل کی واردات میں ملوث نہیں تو میں اس کی رہائی کے لیے پورا زور لگا دوں گا۔ میں نے امینہ بیگم کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے بیگ صاحب، اس نے دعائیہ انداز میں کہا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا،
अमीना बेगम, तसल्ली रखें कि मैंने आपके छोटे दामाद का केस ले लिया है। अब आप मुझे इसके कामकाज, दीगर मसरूफियात के बारे में बताएं ताकि मैं कोई अमली कदम उठाने से पहले अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकूं। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं कल किसी वक्त थाने जाकर इमरान से भी मुलाकात करूंगा। वो इस वक्त अदालती रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। जब तक पुलिस चालान के साथ उसे अदालत में पेश नहीं कर देती, अमली तौर पर कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं। आप मेरी बात समझ रही है ना? जी बेग साहब, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। तो फिर शुरू हो जाए, मैंने कलम को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए कहा, और वह शुरू हो गई। इमरान जामा क्लॉथ मार्केट में कपड़े की एक बड़ी दुकान पर काम करता था। इस दुकान का मालिक सेठ फजल करीम इमरान का बहुत ख्याल रखता था और इमरान की शादी के वक्त भी इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इमरान को फजल करीम के पास काम करते हुए तवील अरसा हो गया था। यही वजह थी कि वो फजल करीम के लिए इंतहाई भरोसे का आदमी था। इतवार के दिन फजल करीम की दुकान बंद रहती थी, लिहाजा इमरान की भी छुट्टी होती थी। इमरान ने इस छुट्टी को इस्तेमाल करने का एक सूदमंद तरीका इख्तियार कर लिया था। इतवार के रोज़ तकरीबन तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहा करते थे। वो इतवार की सुबह मौसम की मुनासबत से चलने वाले कपड़े के 50-60 थान एक टैक्सी में डालकर तारक रोड पहुंच जाता था। फिर इन्हें खोलकर शटर डाउन दुकानों के सामने लटका देता था और शाम तक वहां कारोबार करता। जो लोग कराची के बाजी हैं और छुट्टी के रोज इनका तारक रोड की तरफ से गुजर हुआ है, वो इन फुटपाथ शॉप्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कपड़ों के ये थान फजल करीम की मलकियत थे और इसने इमरान को ये सहूलत दे रखी थी कि छुट्टी के रोज वो जितना कपड़ा भी फरोख्त करेगा, उसके प्रॉफिट का निस्फ वो इमरान को देगा। और इस तरह एक दिन की मेहनत से इमरान की अच्छी खासी एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती थी। तारक रोड आने और जाने के लिए इसने टैक्सी वाले को मुस्तकिल लगवा रखा था। टैक्सी ड्राइवर सफ्तर अली कपड़े के थानों को चौथे फ्लोर तक चढ़ाने और उतारने में भी इसकी मदद किया करता था। इन दोनों में काफी अरसे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। इसके अलावा भी अमीना बेगम ने मुझे इमरान, इसके कारोबार, फैसल और फजल करीम वगैरह के बारे में बहुत कुछ बताया, जिसमें से नहायत ही अहम बातों का जिक्र मैं अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मकामात पर करूंगा। मैंने अमीना बेगम के साथ मजीद 10 मिनट बातचीत की। उसने मेरी मतलूबा फीस अदा की और मैंने उसे भरपूर तसल्ली देकर अपने दफ्तर से रुखसत कर दिया। अगले रोज मैंने थाने जाकर इमरान से एक भरपूर मुलाकात कर ली। अदालती रिमांड पर जो शख्स पुलिस की कस्टडी में होता है, इससे मिलना इतना आसान भी नहीं होता। इस काम के लिए बाज टोटके आजमाने पड़ते हैं। ऐसे टोटकों का मैं अपनी कहानियों में बार बार जिक्र कर चुका, लिहाजा फिलहाल इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं। इमरान की उम्र लगभग 30 साल रही होगी और वह दरमियाने कद का मालिक एक मोटा शख्स था। अपनी वज़ाकता और हरकत व सकनात से वो एक सुलझू और अमन पसंद नजर आता था। शायद यही वजह थी कि वो इस रोज़ फैसल के हाथों बुरी तरह पिट गया था। इमरान ने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। इस रोज़ इमरान की ज़ुबानी जो मालूमात मुझ तक पहुंची, इनमें ज़्यादातर बातें वही थी जो अमीना बेगम पहले ही मुझे बता चुकी थी। ताहम इमरान ने कुछ ऐसे अनकशाफात भी किए जो इसको बेगुनाह साबित करने में मुआवन साबित हो सकते थे। बस थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करके चंद शवाहिद जमा करने की ज़रूरत थी, और इस काम के लिए मेरी निगाह में मुश्ताक से अच्छा आदमी और कोई हो ही नहीं सकता था। मैंने इमरान की कथा सुनने के बाद उसे तसल्ली दी कि वो ज़्यादा परेशान न हो। मैं इसको बचाने के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें आजमाऊंगा। वो हासा मुतमईन और ईजी नज़र आने लगा। मैंने उसे चंद ज़रूरी हदायत दी, फिर थाने से निकल आया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इस मुलाकात के दौरान में मैंने वकालतनामे और दीगर अहम कागजात पर इमरान के दस्तखत ले लिए थे। इमरान से होने वाली ये मुलाकात मेरे लिए खासी इत्मीनान बख्श थी। अगले रोज़ मैंने मुश्ताक को अपने चैम्बर में बुलाया। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया तो मैंने उसे बैठने के लिए कहा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो एक कुर्सी खींच कर बैठ गया और उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। ऐसा नहीं था कि वो आज पहली मरतबा मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ हो। वो रोज़ाना कई मरतबा मेरे पास आता था, लेकिन आज पहली बार मैंने उसे अपने सामने बैठने की दावत दी थी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये अमीना बेगम के छोटे दामाद का केस तुम ही मेरे पास लेकर आए हो ना? उसने कुछ ऐसे अंदाज में मेरी तरफ देखा जैसे ये काम करके उसे कोई बहुत बड़ी गलती सरजर्द हो गई हो। एक लम्हे के मुतफक्कर तौक़ुफ़ के बाद उसने मुताज्जुब लहजे में मुझसे इस्तफसार किया, जी बेग साहब, क्या हो गया? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ मुश्ताक, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। और ये सब कुछ इसी वक्त होगा जब हम करना चाहेंगे। हम? वो मतामलाना नज़र से मुझे देखने लगा। हाँ हम, मैंने तायदी अंदाज में कहा। तुम्हारी नज़र में अमीना का दामाद बेगुनाह है ना, और तुम इसकी बाइज्जत रिहाई के ख्वाहां हो? जी हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। तो फिर इमरान को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अदालत के कमरे में और तुम बाहर हाथ पांव मारोगे, तो मेरी बात समझ रहे हो ना?
وہ گزشتہ 4-5 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا تھا اور میں مختلف کیسوں میں اس کی مدد سے چھوٹے موٹے کام نکلواتا رہتا تھا، لہٰذا فوراً سے بیشتر میرا اشارہ سمجھ گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے معنی خیز انداز میں سر کو اس باتی جنبش دی اور خاصے ولولہ انگیز لہجے میں بولا، اب بتائیں ملک صاحب کرنا کیا ہے؟ میں نہایت ہی سنجیدہ انداز میں مشتاق کو فضل کریم، اسلم، فرید موٹرز کے مالک فرید خان اور چند دیگر افراد کے بارے میں خصوصی ہدایات دینے لگا۔ ریمانڈ کی مدت مکمل ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کی ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میری یہ صحیح برابر نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہی ہوتی ہے۔ اسلم کا نام استغاثہ کے گواہوں میں شامل تھا۔ اسی کی نشاندہی پر پولیس نے عمران کو فیصل کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ استغاثہ کے علاوہ یہ بندہ میرے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ فیصل اور اسلم چونکہ ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، لہٰذا فرید خان کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور عدالتی کارروائی کے لیے 15 دن کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں وقوع اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول فیصل کی موت جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور وجہ موت وہ 2 گولیاں تھیں جو اس کے سینے میں اتاری گئی تھیں۔ ان گولیوں نے دل میں جگہ بنائی اور چند لمحات میں اسے موت کی آغوش میں پہنچا دیا۔ جائے وقوع یونیورسٹی روڈ کا ایک تاریک اور سنسان حصہ تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح گلستان جوہر ابھی اتنا آباد نہیں ہوا تھا۔ رات کے وقت نیپا چرنگی سے آگے بڑھیں تو ہر جانب سناٹے کا راج محسوس ہوتا تھا۔ قتل کی یہ واردات بھی اسی غیر آباد علاقے میں پیش آئی تھی۔ واقعات کے مطابق مقتول فیصل اور اس کا ساتھی اسلم موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ یونیورسٹی روڈ پر ملزم اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں کون مصیبت زدہ ہے موٹر سائیکل روک دی۔ ملزم نے بڑی سرعت سے پسٹل نکالا اور یکے بعد دیگرے فیصل پر 2 فائر کر دی جو موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس صورتحال نے فیصل کے عقب میں بیٹھے اسلم کو بوکھلا دیا۔ اسی بوکھلاہٹ میں اسے مطلق احساس نہ ہوا کہ کب اس نے غیر ارادی طور پر موٹر سائیکل سے نیچے جمپ لگا دی تھی۔ جب وہ سنبھلا تو حالات کا پاسا پلٹ چکا تھا۔ فیصل سینے پر 2 گولیاں کھا کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کے گھائل جسم نے بڑے خطرناک انداز میں چند جھٹکے کھائے اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ اسلم خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ فیصل میں اب زندگی باقی نہیں رہی تھی۔ اس افراتفری کے دوران میں حملہ ور قاتل موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسلم کے حواس جب ٹھکانے آئے تو اس نے پہلی فرصت میں فیصل کے گھر واقع سمن آباد فون کر کے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ اسلم کی زبانی نامعلوم قاتل کا حلیہ سن کر فیصل کے گھر والوں نے فوراً یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ وہ نامعلوم شخص فیصل کے ہم زلف عمران کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلے مرحلے پر پولیس سے رابطہ کیا گیا۔ حالات و واقعات کی روشنی اور اسلم کی نشاندہی پر رات کے 1 بجے عمران کو اس کے گھر سے فیصل کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ اس رات مقتول کے پاس کمپنی کی ایک بھاری رقم بھی موجود تھی۔ لگ بھگ 25,000 روپے کی یہ رقم ایک چھوٹے ہینڈ بیگ میں محفوظ تھی۔ نامعلوم قاتل اس ہینڈ بیگ کو بھی لے اڑا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قاتل نے محض اس رقم کے حصول کے لیے فیصل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عدالت کی ابتدائی کارروائی بڑی خشک، بور اور سست ہوتی ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ اس کی تفصیل بیان کرنے سے اجتناب برتا ہے۔ اس بار بھی ایسے ہی کرنے کا ارادہ ہے۔ اپنے ملازم کو میں نے جو فرائض سونپے تھے، اس دوران میں اس نے وہ تمام کام بڑی خوش اسلوبی سے نپٹا لیے تھے۔ مشتاق کو میں پہلے بھی 1-2 بار ایسی مہمات میں آزما چکا تھا، وہ بہت اچھے نتائج دیتا تھا۔ اس پس منظر میں اس کا یہ دعویٰ بالکل سچا تھا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ مشتاق کی فراہم کردہ معلومات سے میں خوش اور مطمئن تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی تو ابتدا ہی سے میرا پلڑا بھاری رہے گا۔ میری معلومات کے مطابق اس کیس میں اس وکیل نے فیصل کے والد کفیل احمد کی بڑی مدد کی تھی، جس کے پاس وہ ملازم تھا۔ تاہم مذکورہ وکیل ریاض باجوہ اس کیس میں وکیل استغاثہ کا کردار ادا نہیں کر رہا تھا، وہ محض کفیل احمد کو قانونی مشورے دیا کرتا تھا۔ اس دوران میں 2-3 مرتبہ امینہ بیگم بھی مجھ سے ملنے دفتر آئے۔ میں اس کی نازک پوزیشن کو اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ایک عجیب سی 2 طرفہ مصیبت میں گرفتار تھی، تاہم میری حوصلہ افزائی اور تسلی سے اس کی ذہنی صحت پر خاصے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ وہ کسی حد تک مطمئن اور پرسکون دکھائی دینے لگی تھی۔ ایک بار اصرار کر کے امینہ بیگم مجھے اپنے ساتھ گھر بھی لے گئی۔ میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ یہ اس کی چھوٹی سی بے ضرر خواہش تھی جسے پورا کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ اس روز امینہ بیگم کی دونوں بیٹیاں ماریہ اور رابعہ سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان دونوں بہنوں میں صرف عمر اور جسمانی صحت کا تھوڑا سا فرق تھا، تاہم وضاقت و حلیت سے وہ ایک ہی جیسی نظر آتی تھیں۔ امینہ بیگم نے مجھے بتایا، جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ بالکل ایک جیسی تھیں۔
میرا نواسا چونکہ میجر آپریشن سے پیدا ہوا تھا، لہٰذا بعد میں مناسب احتیاط نہ کرنے کے سبب ماریا قدرے فوبا ہو گئی ہے۔ ماریا کو بیوہ ہوئے ابھی چند ہی روز گزرے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ عدت میں بیٹھی ہوگی اور اس سے میرا سامنا نہیں ہو سکے گا، لیکن جب میں امینہ بیگم کے گھر پہنچا تو دونوں بہنوں سے میری باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ میں نے بھی اس موقع پر عدت کے حوالے سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ خالصتاً ان کا ذاتی معاملہ تھا اور مجھے اس گھر کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ چائے پینے کے دوران میں نے باری باری دونوں بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا سخت افسوس ہے۔ میں فیصل کو زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے آپ لوگوں سے گہری ہمدردی ہے۔ اگر ہم سے، خصوصاً مجھ سے آپ کو ہمدردی ہے تو پھر آپ جلد از جلد میرے شوہر کو باعزت بری کرا دیں وکیل صاحب۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے رابعہ نے دکھی لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے وہ بے گناہ ہے۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے عمران کا کیس لینے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سلسلے میں مقتول کی بیوہ ماریہ کی رائے بھی لینا چاہوں گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے ماریہ کی جانب دیکھا، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، کیسی رائے وکیل صاحب؟ عمران کے بارے میں رائے؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عمران تمہارا بہنوئی ہے، تم کم سے کم 1 سال سے اسے جانتی ہو، اس کی عادات و اطوار سے واقف ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ عمران اتنا سنگین قدم اٹھا سکتا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ عمران بڑے ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے، اسے بہت کم غصہ آتا ہے، مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا کہ اس نے فیصل کی جان لی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں اور آپ عمران کو قصوروار نہیں سمجھتے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ رابعہ اور امینہ بھی ہماری ہم خیال ہیں، ممکن ہے اور بھی چند افراد ہم سے اتفاق کرتے ہوں، لیکن یہ کافی نہیں۔ میں لمحے بھر کے لیے سانس ہموار کرنے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس لیے کافی نہیں کہ استغاثہ اسے فیصل کا قاتل سمجھتا ہے اور جب ہی وہ اس وقت جیل کی دیواروں کے پیچھے مقید ہے، لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے عمران کے لیے عدالت میں فائٹ کروں گا اور انشاءاللہ اسے باضابطہ بری بھی کروا کر دکھاؤں گا، مگر اس کے لیے آپ سب کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ جب مناسب موقع آئے گا تو میں ضرور بتا دوں گا، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ فی الحال تو تمہیں، میں نے رک کر سوالیہ نظر سے دونوں بہنوں کی طرف دیکھا۔ وہ بیک زبان ہو کر جلدی سے بولی، ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، بتائیں اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب مناسب موقع آئے گا تو میں ضرور بتاؤں گا، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ فی الحال تمہیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے اور دماغ کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھی خاص اور غیر معمولی بات تمہارے علم میں آئے تو مجھ سے ضرور شیئر کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گی، وہ ایک مرتبہ پھر بیک زبان ہو کر بولی۔ تم دونوں میں ہر زاویے سے اتفاق رہے تو عمران کے لیے مفید ہوگا اور مجھے بھی یہ کیس ہینڈل کرنے میں آسانی رہے گی، میں نے باری باری ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے ضرورت پڑنے پر میں آپ لوگوں کو کسی معاملے میں گواہی کے لیے عدالت میں بھی بلاؤں، اس لحاظ سے ذہنی طور پر تیار رہنا۔ جی ہم ہر وقت تیار رہیں گی، رابعہ نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ ماریہ بولی، آپ ہماری جانب سے بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور ماریہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس اندھوناک واقعے کے بارے میں سسرال والوں کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ان کا رویہ تو پہلے بھی اچھا نہیں تھا، وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی۔ اگر انہیں اپنے بیٹے پوتے اور بہو کا خیال ہوتا تو آج ہم ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے، ہمیں یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ ہم جب امی کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی کہ ہم کس حال میں ہیں۔ عمران اور فیصل کے جھگڑے کے بعد ہم جوہر والے فلیٹ میں منتقل ہوئے تو ان میں سے کوئی وہاں ہم سے ملنے کے لیے نہیں آیا، اور اب وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، آپ پچھلے کئی دنوں سے میں یہاں پڑی ہوں، ان میں سے کسی نے میری خیریت جانے کی زحمت نہیں کی۔ اگر ان لوگوں کا بیٹا قتل ہوا ہے تو میں بھی بیوہ ہوئی ہوں، کاشف بھی یتیم ہوا ہے، میں ان کی کچھ نہیں لگتی۔ لیکن اس کی آواز جذبات کی شدت تلے دب گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بات مکمل کرتے ہوئے بولی، لیکن کاشف تو آخر ان کا پوتا ہے نا، یہ ان کا خون ہے، کم از کم اسی معصوم کا خیال کر لیا ہوتا۔ اس سارے بکھیڑے میں ننھے کاشف کا کیا قصور ہے؟ بیگ صاحب، ان لوگوں کا رویہ بے حسی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، امینہ بیگم نے کہا۔ اس وقت وہ لوگ اپنی ساری توانائی صرف عمران کو قاتل ثابت کرنے میں استعمال کر رہے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ امینہ بیگم امید بھرے لہجے میں بولی، ہمارے لیے تو اوپر خدا کا سہارا ہے اور نیچے آپ سے آس لگی ہوئی ہے، خدا کے حضور تو دعا ہی کی جا سکتی ہے، عملی طور پر مجدار میں پھنسی ہوئی اس نیا کو آپ نے ہی کنارے لگانا ہے بیگ صاحب، انشاءاللہ یہ نیا ضرور کنارے لگے گی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جو لوگ اپنی سچائی پر ثابت قدم رہتے ہیں اور صرف خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ قدرت والا ضرور ان کی مدد بھی کرتا ہے، امینہ بیگم نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ آمین آمین، رابعہ نے دعائیہ انداز میں کہا۔ میں نے امینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں ماریہ اور رابعہ سے ایک خاص معاملے پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زد و فہم عورت فوراً سے بیشتر میرے مقصد تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، جلدی سے بولی،
کیوں نہیں؟ اگر آپ تنہائی کی عزت محسوس کر رہے ہیں تو میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا، آپ کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اطمینان سے بیٹھی رہیں۔ پتہ نہیں آگے چل کر اس بات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے اطمینان کی خاطر یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلے مشتاق نے اور بعد امینہ بیگم نے فیصل کی رابعہ پر بری نظر کا جو ذکر کیا تھا، رابعہ اور ماریہ اسے کس انداز میں لیتی تھیں؟ 10 منٹ کی مزید گفتگو کے بعد ساری بات کھل کر سامنے آ گئی۔ رابعہ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ مقتول کی نگاہ میں اسے اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنے اس احساس کے بارے میں عمران کو بتا دیا تھا۔ پہلے تو عمران کو اس کی شکایت پر یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے خود بعض مواقع پر فیصل کو قابل مذمت حرکتیں کرتے دیکھا تو پھر وہ اس کے خلاف ہو گیا، اور یہی مخالفت دونوں دامادوں کے بیچ جھگڑے کا سبب بنی تھی۔ اس روز میں نے اپنے دفتر کی کھڑکی میں سے حافظ اپارٹمنٹس کے سامنے جو مارا ماری دیکھی تھی، وہ اسی بد نظری کا نتیجہ تھی۔ عمران اپنی ساس سے بہت قریب تھا اور اس نے یہ سارا معاملہ منوعن امینہ بیگم کے سامنے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ گھر کے اندر ایک گرما گرم نشست ہوئی، جس میں فیصل نے خود پر عائد تمام تر الزامات کی تردید کرتے ہوئے گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ سنا دیا تھا، اور پھر چند روز کے بعد ہی وہ ماریہ اور کاشف کو لے کر جوہر والے فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ ماریہ نے اس معاملے میں اپنے شوہر کے خلاف کھل کر تو نہیں کہا، تاہم اس بات سے وہ انکار نہ کر سکی کہ فیصل کی نیچر میں اس مرض کے جراثیم موجود تھے۔ پہلے بھی اسے فیصل سے اس نوعیت کی شکایات رہی تھیں۔ میری تسلی کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے ایک اچھی چائے مال لوازمات کے لیے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا اور عمران کے حوالے سے تسلی تشفی دینے کے بعد گھر سے نکل آیا۔ لگ بھگ 2 ماہ کے بعد اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ اس دوران میں نے اچھا خاصا ہوم ورک کر لیا تھا۔ جج اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا تو عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ ملزم عمران ایکیوزڈ باکس میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے جو ہدایت دی تھیں وہ اچھی طرح اس کی سمجھ میں جگہ بنا چکی تھیں۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پولیس کی تحویل میں کیے جانے والے اقبال جرم کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ استغاثہ کی جانب سے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے جج سے درخواست کی کہ یور آنر، میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر یعنی IO ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے، اور زیر سماعت کیس میں اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ سی ہوتی ہے۔ اس کیس کا تفتیشی آفیسر سب انسپکٹر صابر حسین تھا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک موٹی توند والا شخص تھا۔ جج نے فوراً سے بیشتر میری فرمائش پوری کر دی۔ صابر حسین گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھا، صابر صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ اس کیس کے انکوائری آفیسر ہیں؟ میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ یقیناً آپ نے بڑی ٹھیک ٹھاک انکوائری کی ہوگی۔ اسی انکوائری کے سلسلے میں آپ سے چند سوالات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ قتل کی اس واردات کی اطلاع آپ تک کب اور کیسے پہنچی؟ کب کا جواب تو یہ ہے جناب کہ ہمارے روزنامچے کے مطابق جمعہ کی رات ٹھیک 10:15 پر فون کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی کہ یونیورسٹی روڈ پر قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور اطلاع دینے والے کا نام اسلم ہے۔ یہ وہی اسلم صاحب ہے نا جن کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر IO کی طرف دیکھا جو وقوع کی رات مقتول کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اسلم نامی یہ شخص مقتول کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، اور اتفاق سے ان دونوں کی رہائش بھی ایک ہی علاقے میں ہے، یعنی گلستان جوہر میں ہے۔ نہ صرف ایک علاقے میں ہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے تھے، میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ مقتول کو اپنے نزدیک کرائے کا فلیٹ دلانے میں اسلم نامی اس شخص نے بڑا اہم اور دوستانہ کردار ادا کیا تھا۔ وہ محض اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور آپ واردات کی اس اطلاع کے بعد کتنی دیر میں جائے وقوع پر پہنچے تھے؟ ہم 10:30 بجے جائے واردات پر پہنچ گئے تھے، یعنی ٹھیک 15 منٹ میں۔ جی ہاں بالکل۔ جب آپ وقوع پر پہنچے تو وہاں اور کون کون موجود تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک تو یہ اسلم ہی تھا، انکوائری آفیسر نے جواب دیا، اور چند راہگیر بھی وہاں جمع تھے۔ یعنی مقتول کے ورثاء میں سے ابھی وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا؟ جی نہیں، نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مقتول کے والدین کی رہائش ادھر سمن آباد میں ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس نوعیت کی خبر سن کر تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہوں گے، لہٰذا انہیں موقع پر پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ ہمارے بعد آئے تھے، مقتول کا باپ کفیل احمد اور چھوٹا بھائی کامران۔ آپ کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلم نے ہی آپ کو فون کرنے کے علاوہ مقتول کے ورثاء کو بھی اس اندھونک واقعے کی اطلاع دی؟ جی ہاں، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ اس مقدمے کی FIR اور چالان وغیرہ میں اس بات کا ذکر موجود ہے؟ ہاں موجود ہے، میں نے بھی پڑھا ہے۔
میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن میں دراصل آپ سے کوئی اور بات کرنے والا تھا۔ کون سی بات؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مقتول اور اس کا کلیگ اسلم ایک ہی علاقے یعنی کہ گلستان جوہر میں رہائش پذیر تھے، اور قتل کی یہ واردات یونیورسٹی روڈ پر پیش آئی ہے، جو کہ گلستان جوہر کی بغل سے گزرتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، پھر کیا وجہ ہے کہ اسلم نے مقتول کی بیوی ماریا کو اس واقعے کی اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی جناب، لیکن میرے علم میں ہے کیونکہ اس سلسلے میں مقتول کی بیوہ سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ استغاثہ کے نمائندے ہیں اور اسلم استغاثہ کا گواہ۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ کو اپنے گواہوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوں گی۔ میرے اس استفسار کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول فیصل کی موت سینے میں اترنے والی 2 گولیوں کے سبب واقع ہوئی۔ یہ گولیاں کسی پسٹل سے چلائی گئی تھیں، یعنی اس واردات میں پسٹل ایک آلہ قتل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا اور ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے آلہ قتل برآمد کر لیا؟ نہیں، اس نے قطعیت سے جواب دیا۔ اور وہ رقم؟ وہ بھی نہیں مل سکی۔ وہ خسیانہ سا ہو کر بولا، یہ آپ نے کس قسم کی تفتیش کی ہے تفتیشی آفیسر صاحب؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، آلہ قتل کا کچھ پتہ نہیں، لوٹی ہوئی رقم کی کوئی خبر نہیں، یہی ہے آپ کی انویسٹیگیشن؟ دیکھیے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، استغاثہ کا گواہ اسلم ایک ایسا شخص ہے جو واردات کے وقت جائے وقوع پر موجود تھا۔ اس نے قاتل کا جو حلیہ بیان کیا تھا، اسی کی روشنی میں ہم نے ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کیا تھا، کیونکہ گواہ کی زبانی قاتل کا حلیہ سننے کے بعد مقتول کے باپ اور بھائی نے بیک زبان ہو کر ملزم کا نام لیا تھا۔ یہ کوئی اشارہ نہیں تھا۔ علاوہ ازیں مقتول کے باپ نے ہمیں وہ کہانی بھی تفصیل سے سنائی تھی جو قاتل اور مقتول کے باہمی جھگڑوں کا اور تنازعات پر۔ ایک منٹ، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ قاتل اور مقتول؟ ہاں، وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے عمران اور فیصل۔ آپ کے مطلب کی صحت خاصی محدوش ہے آئیو صاحب۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ فیصل کی موت واقع ہو چکی ہے، لہٰذا اسے مقتول کہنے پر مجھے اور قانون کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تک قتل کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا، میرے موکل عمران کو قاتل کہنا قانون اور انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جب تک یہ کیس اس عدالت میں زیر سماعت ہے، میرے موکل کو ملزم کے علاوہ کسی اور ٹائٹل سے پکارنا سراسر زیادتی والی بات ہوگی۔ بات مکمل کر کے میں نے جج کی جانب دیکھا۔ جج انکوائری آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آئیو صاحب، بیگ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ آئندہ اس نکتے کا لحاظ رکھیں۔ یس سر، آئیو فرما برداری سے بولا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے، صابر صاحب، آپ نے کب اور کتنے بجے ملزم کو گرفتار کیا تھا؟ رات کے 1 بجے، اس نے جواب دیا۔ اس کے گھر واقع حافظ اپارٹمنٹ سے۔ ملزم کے گھر والوں نے آپ کو اس کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آئیو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، گھر والوں کا بیان ہے کہ وہ رات 11 بجے گھر پہنچا تھا۔ انہی کے بیان کے مطابق وہ رات 11 بجے سے پہلے کہاں تھا؟ ملزم کی ساس امینہ بیگم نے ہمیں بتایا ہے کہ ملزم جہاں کام کرتا ہے وہ دکان رات 9 بجے بند ہو جاتی ہے۔ آئیو میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، عموماً وہ 9:30 بجے تک گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن وقوع کے روز اسے کسی بندے سے ملنے رنچوڑ لائن جانا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تفتیشی آفیسر صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے میرا کام خاصا آسان کر دیا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اطمینان بخش سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ ملزم وقوع کی رات کسی شخص سے ملنے رنچوڑ لائن گیا تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ مقتول فیصل کی موت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اگر ملزم دکان سے چھٹی کر کے رنچوڑ لائن کیا تو پھر وہ یونیورسٹی روڈ پر کیسے پہنچ گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ ملزم نے جائے وقوع سے اپنی عدم موجودگی ثابت کرنے کے لیے یہ رنچوڑ لائن والی کہانی گڑھی ہے۔ ہاں، اس بات کے امکانات تو ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ استغاثہ کی حمایت اور میرے موکل کی مخالفت میں جاتا تھا، اس لیے انکوائری آفیسر کو میری بات کا یقین نہیں آیا تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت کہا تھا، اور اسی مقصد کو واضح کرنے کے لیے میں نے اضافہ کیا۔ جی آئیو صاحب، انسان خطا کا پتلا ہے، اسے کسی بھی مرحلے پر کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، جس کی پردپوشی کے لیے وہ دروغ گوئی اور بہانے بازی سے کام لے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ کون سی بات؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہی کہ ملزم نے دروغ گوئی اور بہانے بازی سے کام لیا تھا۔ بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں نے انسانی فطرت کی روشنی میں ایک امکان ظاہر کیا ہے، میں اس سلسلے میں پر یقین ہوں کہ میرے موکل نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔